میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں کسی بھی کوئی اپالوجیٹک ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے علمبردار ہیں، اور بار کونسل اور بار ایسوسیشن لائرز کمیونٹی ہمیشہ رائٹ کاز کو آگے لے کے چلتی ہے، جو کہ میرے تمام لیڈران سے میں نے جب آج رائے سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی خوش آئند بات ہے ہی نہیں کوئی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہماری تمام قیادت جو ہے وہ کھڑی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قانون ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک 2014 کا ریزولوشن ہے میرے سامنے، یہ اس وقت کہ ہمارے ممبر پنجاب پاکستان بار کونسل اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب پیر محمد کلیم خورشید صاحب نے پاکستان بار کونسل میں یہ پٹ کیا، اور انہوں نے یہ اس میں ڈیمانڈ کی پیر کلیم خورشید صاحب نے کہ 184(3) میں یہ امینڈمنٹ رولز میں کر کے یا ادروائز منسٹری آف لا کو بھیج کے 191 کے آرٹیکل کے تحت یہ کر کے رائٹ آف اپیل دیا جائے۔ اس لیے اسی طرح یہ میں ایک اور ریزولوشن ہے پاکستان بار کونسل کا، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹائم کو بچانے کے لیے۔ یہ 21/4/2018 کا ہے۔ اس وقت حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، اور اس وقت یہ موو کیا تھا اعظم نذیر تارڑ نے، اور اس کو پاکستان بار کونسل نے یہ اپروو کیا تھا۔ اسی طرح یہ 1/12/18 کا ریزولوشن ہے جو آج کل ایک ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں رحیل کامران شیخ صاحب، جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب، اس وقت وہ ممبر پاکستان بار کونسل تھے، انہوں نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا 184(3) کے حوالے سے، اور رولز میں امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور رائٹ آف اپیل کے حوالے سے۔ آج وہ جج ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ریزولوشن ہے پاکستان بار کونسل کا 8/9/2022 کا، 8/9/2022 کا، آپ تمام دوستوں کی یہ ٹیبل پہ ہیں۔ یہ پاکستان بار کونسل نے اپنی 237 میٹنگ میں آرٹیکل 175A میں ترمیم اور اسی طرح باقی رائٹ آف اپیل کے حوالے سے بات کی تھی۔ اسی طرح میں نے آپ تمام دوستوں کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے 2-3 جو ریزولوشن ہیں ان کی کاپی پرووائڈ کی ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے ایک ریزولوشن پڑا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے ریزولوشن تھا یونانیمس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا 5/11/2021 کا۔ اس میں 7 آئٹم پہ ڈیلیبریشن کر کے پاس کیے گئے تھے، جس میں نمبر 2 پہ 184(3) کے حوالے سے ہے، نمبر 1 پہ 175A کے حوالے سے ہے امینڈمنٹ اور ابالشمنٹ، اور نہیں 184(3) کے حوالے سے ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے اور اس کو اکارڈنگلی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے رول 6 میں ترمیم کی جائے اور چینج آف کونسل ان ریویو پٹیشن دیا جائے، جو کہ آرٹیکل 10 میں بھی گارنٹی ہے کونسل آف ہز اون چوائس۔ تو یہ رول ویسے ہی اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے۔ اسی طرح نمبر 6 میں تھا اسپیڈی ڈسپینسیشن آف جسٹس اینڈ کیس مینجمنٹ اور کیس فکسیشن کے حوالے سے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ 2021 نومبر میں تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پوری کی پوری یونانیمٹی کے ساتھ۔ یہ بات جو ہو رہی ہے کہ آج شاید ٹائمنگ غلط ہے، یہ میں اسی طرح ایک اور ریزولوشن، جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے لالا فریدی مرحوم اللہ انہیں جنت دے، انہوں نے ہینڈنگ اوور کی اور میں نے ٹیک اوور کیا بحیثیت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، تو ہماری محترم چیف جسٹس صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی، اور ان میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ میں نے تمام دوستوں کو پرووائڈ کیے ہیں۔ اس منٹس آف میٹنگ میں تیسرے نمبر پہ ہے
further attention to the Honorable Justice, Chief Justice was drawn under Article 1 Constitution, wherein remedy of right to appeal in suo motu jurisdiction is not available, which is not only against the norms of natural justice, basic human right, also contrary to what is enshrined in the Constitution. Therefore, the President recommended that the right of appeal must be given in suo motu before fresh bench, and operation of any order passed by proceedings may deem to be ceased till the decision of fresh bench. In this regard, he also suggested amendment in the Supreme Court rule. अब ये उस वक्त की बात है जब हमने 2001 में 2021 में ये किया. एक और रेजोल्यूशन आपके सामने है, ये 27/7/2022 का है. 27/7/2022 का रेजोल्यूशन है, और इसके सेकंड जो पेज है, पेज 32 है जो आपको दिए गए हैं, उसमें whereas the House further demanded that federal government immediately frame legislation in terms of Article 175(2) and Article 199(1) of the Constitution regulating the manner of exercise of jurisdiction of Supreme Court, in particular to end the sole discretion of Chief Justice in relation to the constitution of benches, fixation of cases, and initiation of suo motu proceedings, vest the same in committee comprising the 5 senior most judges of the court. अब मैं इसलिए ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसी तरह हमने उसी में ये फाइल किया था कि क्यूरेटिव रिव्यू भी वापस लिया जाए. मैं इसलिए ये सारी बैकग्राउंड आपके सामने रखी कि आज लायत कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की किसी मोटिवेटेड या एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन पे नहीं है. ये उस असूली बुनियाद पे आज आपके तमाम सामने खड़ी है और पाकिस्तान की लायत कम्युनिटी खड़ी है, ताकि हमारी जो टाइम लॉन्ग ओल्ड डिमांड थी, और ये मैंने ये इमीडिएट इसलिए लिए, हमारा 2019 में ऑल पाकिस्तान लायत कन्वेंशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में. वहां अक्टूबर में तमाम के तमाम पाकिस्तान के दोस्तों ने ये इन सारी चीजों को एंडोर्स किया था. इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं आज की ये सारी की सारी जो आपकी एप्रिसिएशन है, और इस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है, हम इसको फुली एंडोर्स करते हैं. और यहां मैं एक बात करता चलूं, हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होल्ड करते हैं, ना गवर्नमेंट का एजेंडा होल्ड करते हैं, ना किसी अपोजिशन का एजेंडा होल्ड करते हैं. हम पब्लिक एट लार्ज की आइन की बालादस्ती के लिए, लिटिगेंट पब्लिक के लिए, और ये चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए है. किसी जज के या किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है. अल्लाह सेहत और जिंदगी दे हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने सितंबर में वापस आ ही जाना है. उसके बाद अगला चीफ जस्टिस कहेगा आने वाला कि जी ये मेरी पावर क्लिप कर गई है. वो साल रहेंगे तो उससे अगला कहेगा कि मेरी पावर क्लिप. हम नहीं, हमारी डिमांड है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, और कोई भी ईगोसेंट्रिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ताकि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, पोस्टेरिटी के लिए काम करें. मैं इसीलिए ये एक और अर्ज करूंगा कि मौजूदा हालात में जो दोस्तों ने ये एक बात आई फोरम से कि हमें जरूर इस पे कल ब्लैक डे मनाना चाहिए. हम स्ट्राइक को नहीं, स्ट्राइक हम इसलिए लिटिगेंट पब्लिक का नुकसान हो जाता है, ईद भी है, लेकिन ब्लैक डे. दूसरा, एक कन्वेंशन की तजवीज आई है बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि तशरीफ लाएं, और मैं ये समझता हूँ कि बात ये है कि ये बार के नुमाइंदों का एक फरीजा होता है. जब व्हेन यू आर इलेक्टेड, पाकिस्तान बार काउंसिल उस कन्वेंशन को होल्ड करेगी
and that will be hosted by the provincial bar council جو بلوچستان میں. جیسے آپ تمام دوستوں نے یہ اظہار خیال کیا کہ ایک ایکس سروس مین جو ہے وہ آرمی کے ایکس سروس مین جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے اور ڈسینشن کریٹ کرنے کی. ہمارے بھی کچھ ڈسگرنٹڈ ایکس سروس مین مجھے نظر آ رہا ہے جو اپنی اپنی کچھ پارٹیوں سے شاید ان کو مرضی کے مطابق مراعات نہیں مل سکی یا ان کو. تو میری گزارش ہوگی کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ان ڈسگرنٹڈ دوستوں کو اکاموڈیٹ کرے تاکہ وہ آئین اور قانون کی بات کریں نہ کہ اپنے ذاتی. اسی طرح باقی تمام وہاں لوگ جو تھے آپ نے دیکھا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ تھے. اس لیے لائرز کمیونٹی ریجیکٹس آل دیٹ. آپ انڈوز کرتے ہیں لائرز کمیونٹی ریجیکٹس آل دیٹ. یہ گول میز اور یہ ایکس سروس مین والا جب آپ اپنے اداروں کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں آپ کی الیکٹڈ پارٹیز ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گی وہ ہوگا. جیسے سپریم کورٹ بار ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ کے 17 ایگزیکٹو ممبر ہیں جو میجارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہوگا. اسی طرح پورے پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن with the exception of 2 president لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ کا بار کا پریزیڈنٹ جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, پوری کی پوری کمیونٹی اس بات پہ متحد ہے کہ یہ لا بھی ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے پوری طرح ریزسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے وکراء کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں موومنٹ بھی چلانی پڑی تو ہم بالکل چلائیں گے. تو میں اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری کوئی جج ریڈ لائن نہیں ہے, کوئی چیف جسٹس ریڈ لائن نہیں ہے, ہماری ریڈ لائن آئین ہے, قانون ہے اور ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن. اور ہم یہ مطالبہ, میں آپ دوستوں سے یہ سارا کرائسس کی صرف 2 محترم ہمارے جج صاحبان کی مہربانی سے جن کا رول متنازع رہا ہے, ان کی ایک سروس میٹر میں جو کہ ایک ڈی پی او نے ایک اپنی ٹرانسفر کے خلاف پٹیشن فائل کی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سپریم کورٹ نے جب پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب نیچے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ 90 ڈیز میں فیصلہ, اس کے خلاف اپیل تھی. اسی طرح کے پی کے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ تھا. تو اس پہ ہمارے 2 جج صاحبان نے ان پارٹیز کا اسپوکس مین کا رول ادا کیا اور سروس میٹر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بلا کر کے دیا. حالانکہ باقی جو 4 جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کوئی ادروائز فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو پروونشل کورٹس کی اٹانومی ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 محترم جج صاحبان نے جن کا نام اس سی سی پی او کے آرڈر کا ہے, they should not be part of any of the benches. یہ آپ اپروو کرتے ہیں؟ ہاں, they should not be part of any of the bench or rest of the full court sit together and they should decide the matter in accordance with law. اسی طرح یہ جو سٹے ہے یہ پری میچور ہے, ابھی قانون بنا نہیں ہے. تو اس قانون کے یہ ہم اس چیز کو ڈس اپروو کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ ہم ڈس اپروو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو آرڈر کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے, یہ اس کو 8 ججز بینچ کا, ہم اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. ہم کنڈیم کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں. محترم جج صاحبان کو بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی خواہشات کی بجائے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کا توقیر اور عزت کا دھیان رکھنا چاہیے. اسی طرح آل لائرز کنونشن میں یہ بات آئی تھی کہ قاضی صاحب کا آپ کیوریٹو ریویو, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کیوریٹو, اور ہم نے یہ بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ
एप्लीकेशन भी आ गई तो हम समझते हैं कि अब जल्दी तक अब तक फैसला आ जाना चाहिए था एक लाइन का।